السلام علیکم ناظرین، رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرن خان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فن کی دنیا کے ایسے دو نام جو اپنے کلاموں سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ آج رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جانیں گے ان سے کہ وہ رمضان کے مہینے میں کس طریقے سے اپنی تمام روٹین کو مینیج کرتے ہیں، اور دوسرے شہروں میں جب انہیں بلایا جاتا ہے تو تب ان کی کیا روٹین ہوتی ہے، کیونکہ ایک روزے دار کے لیے میرے خیال سے بڑا مشکل ہوتا ہے روزہ رکھ کر کہیں بھی جانا۔ اور ایک مشہور قصہ ہے، وہ بھی آج ان سے سنیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران اور امین بابی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام جو ہے رمضان کے حوالے سے جو ہماری ٹرانسمیشن ہے۔ جی بہت شکریہ میڈم کرن جی، آپ نے ہمیں اتنے پیارے مبارک مہینے میں اپنے چینل پہ دعوت دی۔ بہت شکریہ، تھینک یو آپ کی اس چاہت کا۔ تو ہم لوگ آئے ہیں صرف آپ کی محبت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا امین بابی صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان چل رہا ہے، جی تو کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی؟ روٹین اصل میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا مبارک مہینہ دیا جو ہماری زندگی کے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہے اللہ پاک نے، کہ ہم جب 11 مہینے کام کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں رجے رہتے ہیں، تو یہ مبارک مہینے میں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، یا اللہ پاک نے ہمیں ایک ثنا خوانی کرنے کے لیے ایک انسان کو موقع دیا ہے کہ آپ یہ کریں تو کم سے کم آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی آپ کے ساتھ، کیونکہ کامران بھی موجود ہے، تو میں کامران سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کتنے عرصے سے جو ہے یہ ثنا خوانی اور کلمات پڑھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار انوائٹیڈ۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے چینل سے کہ ہم اس وقت بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو میں کافی عرصے سے یہ میوزک کر رہا ہوں، تو مطلب ہر طرح کا میوزک کر رہے ہیں، ثنا خوانی بھی کالج لائف میں بھی کرتا رہا ہوں، یونیورسٹیز میں بھی کرتا رہا ہوں۔ کیونکہ آج ہم رمضان کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن ہے، تو میں جاننا چاہوں گی کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ جی یہ جس طرح آج کل ہمارے روزے چل رہے ہیں، تو یہ بہت برکات والا منتھ چل رہا ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد رکھیں، اور جو ہمیں توفیق ہوتی ہے لوگوں کی ہیلپ کریں، روزے رکھیں، اور جو اللہ کی طرف سے ہمیں برکات ملی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا امین بابی صاحب، ایک مشہور قصہ ہے جو جی اس کے حوالے سے میں چاہ رہی تھی کہ آج رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں اس کا ذکر ہو جائے، تو کیا ہی بات ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں بات پھر وہی آ گئی کہ جو اللہ پاک نے اپنے ولی دنیا میں قائم کیے نا، تو وہ ولی ہمارے لیے ایک اللہ پاک کی طرف پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی بنی ہوتی نا۔ تو ہم ایک جگہ پہ پروگرام کر رہے تھے، یہ پنجاب میں ایک شہر ہے شیخو پورہ، وہاں پہ ایک شو کر رہے تھے، وہ میلہ لگتا تھا نا۔ تو اس وقت میں اپنے استاد محترم کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے، اب وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ ہم کر رہے ہیں پروگرام، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ بارش آ گئی اوپر سے نا، مطلب سوری بارش نہیں آئی، جل گیا، اپنا آگ لگ گئی وہاں میلے میں کسی جگہ سے، ٹرانسفارم سے کوئی وہ جل گئی، وہ نیچے گری، وہ جہاں شاپ لگی ہوئی تھی نا، وہ اکثر میلے میں کیا ہوتا ہے کہ منیری والی شاپیں زیادہ لگتی ہیں نا، جہاں بچوں کے کھلونے بکتے ہیں، کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں، جویلری وغیرہ بکتی ہے۔ تو وہاں پہ جب ٹرانسفارم سے وہ بجلی گری نا نیچے، تو وہ تمبو کنات ہوتے ہیں جس کو ٹینٹ بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں جب گری تو ان کو آگ لگ گئی، ایک سے دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، وہ جتنی مارکیٹ بنی تھی نا، مطلب ساتھ ساتھ وہ تقریباً کافی 12 13 15 دکانیں جل گئی۔ جب آگ بھڑکی نا صحیح، تو تب جو میرے استاد محترم تھے وہ گا رہے تھے، انہوں نے اللہ کا کلام ایسا شروع کیا ہوا تھا جو کم سے کم بہت ہی زیادہ ایک سمجھ لو کہ پیری فقیری میں معرفانہ عرفانہ کلام اس کو بولا جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے شروع کیا ہوا، تو وہ کیا بنا کہ جب آگ لگی ہوئی نا، تو انہوں نے فائر بریگیڈ کو کال کی ہے کچھ دوستوں نے۔ تو اتنی دیر میں جو میرے استاد محترم تھے گا رہے تھے، وہ دل سے گا رہے تھے، راگ ایسا شروع ہوا تھا کہ وہ ایسا راگ ہے کہ جو اوپر سے بارش بھی اس سے آ جاتی نا، کیا بات، مطلب پانی جو ہوتا وہ بھی چلتا رک جاتا ہے، اگر بندہ اچھے طریقے سے گائے اس راگ کو تو ہوا چلتی بھی رک جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک جادو ہے نا۔ تو جب وہ گا رہے تھے تو اوپر سے پتہ نہیں کس طرف سے بادل آیا، تو جب بادل آیا تو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچنے سے پہلے اسی جگہ سے بارش ہوئی ہے،
تو بارش ہو گئی تو وہ جو آگ وہ بند ہوئی ہے. کیا امین وہ تو بھی، بعد کیونکہ میں وہ آپ کے استاد بھی تھے، میں اس لیے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کون جو ہے جو کلمات کو ادا کر رہے تھے وہاں پر جب جی جی بارش ہوئی، جی تو جی آپ کو کچھ یاد ہے کہ انہوں نے کون سے مطلب ادا کیے یا کچھ ایسا، کیونکہ آپ بالکل. کے استاد بھی تھے؟ آج بالکل میں وہی آپ کو سناؤں گا. میں آپ کو تھوڑا سا ان کی وہ گا کے بھی سناتا ہوں. اصل میں انسان جو ایک مٹی کا بنا ہوا، اللہ پاک نے جب انسان کو خلق کیا، اپنا کائنات کو خلق کیا نا، تو مٹی کی مٹھ لے کے تو اسے اللہ تعالیٰ نے وہ آدم علیہ السلام کو تیار کیا، تو اسی حساب سے بنا ہوا ہے. تو میں آپ کو ابھی سناتا ہوں. جی بالکل. الفیا مٹی دیا پتلیا تے ذرا اپنی ویکھ پہچان مٹی. شاعر انسان کی کہہ رہے ہیں الفیا مٹی دیا پتلیا تے ذرا اپنی ویکھ پہچان مٹی. اج مٹی اتے مٹی نہیں پین دیندا، پل کے اڈنی ہے قبرستان مٹی. معرفت دا جائے گا لب موتی، ذرا عشق دی چھاننی چھان مٹی. دائم مٹی دا سارا جہان بنیا ہے، اوڑک ہونا ہے سارے جہان مٹی. دنیا داری وچ رج کے بندیا پیا اپنے آپ نوں کوویں، ہتھ پساریاں تینوں نظر نہیں آوندا پیا انیاں وانگ تو ٹوویں. کسے دا مرے تے تو کھڑ کھڑ ہسنا، تیرا اپنا مرے تے تو روویں. منظور میاں وعدہ کل دا نہ کر بئی، متا تو نہ کل نوں ہوویں. اے میلا دو دن دا صدا نہیں لگیا رہنا. کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے، خالی دنیا داری کے کاموں میں نہ چلے. تو شاعر لکھتا ہے میلا دو دن دا صدا نہیں لگیا رہنا، دنیا تے جو تو بیجنا، دنیا تے جو تو بیجنا اوہی وڈنا پینا. میلا دو دن دا صدا نہیں لگیا رہنا. نشیاں دے وچ ڈبیا اے تو اپنے آپ دی ہوش نہیں تینوں. نشیاں دے وچ ڈبیا اے تو اپنے آپ دی ہوش نہیں تینوں. نفل نماز تو فرض بھی بھلیا اے، آخر دی کوئی سوچ نہیں تینوں. نفل نماز تے فرض بھی بھلیا اے، اپنے آپ دی ہوش نہیں تینوں. ٹر جانا وارو واری، ٹر جانا وارو واری، قبر یا تیرا ٹھکانا. میلا دو دن دا صدا نہیں لگیا رہنا، میلا دو دن دا صدا نہیں لگیا رہنا. اس دنیا اتے آیا اے بندیا تو تے وانگ پرانے سجنا. اس دنیا وچ آیا اے بندیا تو تے وانگ پرانے سجنا. اچے تیرے محل منارے کم نہیں تیرے آنے سجنا. غریباں دے دکھ ونڈ لے من لے اللہ دا کہنا. اے میلا دو دن دا صدا نہیں لگیا رہنا، اے میلا دو دن دا صدا نہیں لگیا رہنا. کیا بات ہے. یہ جو آپ نے کلام سنایا ہے جی اس میں جی بہت سارے میسیجز ہیں.
جی بالکل اگر میں صحیح۔ پوچھنا چاہوں کامران صاحب سے کہ آپ کیا مطلب اتنے کلام ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں اور یہ اکثر سننے میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی بھی انسان ثنا خوانی کر رہا ہو، نعت پڑھ رہا ہو یا کوئی بھی کلام پڑھ رہا ہو تو اس کے جو دماغی خیالات ہیں اور وہ اس میں کھو جاتا ہے، تو کیا کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کوئی کلام پڑھیں اور آپ اس میں کھو گئے؟ جی جی، یہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں نا، تو جب ہم اس کو پیش کرتے ہیں نا تو اپنی فیلنگ ہی چینج ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو پیش کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی فیلنگ چینج ہے نا، تو آٹومیٹکلی جو اگلا بندہ سنے گا تو اس کی فیلنگ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چینج ہوگی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم کلام پیش کریں تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے پیش کریں اور فیلنگ کے ساتھ، کیونکہ یہ بڑے خاص سے چیز ہوتی ہے. تو کیونکہ انسان کے اندر کے احساسات جو الفاظوں سے باہر آ جی، تو ہم جس طرح پیش کرتے ہیں تو وہ اندر کی فیلنگ ہم پیش کرتے ہیں. تو جب ہم اندر کی فیلنگ پیش کریں گے تو اگلے بندے کو لگیں گے، تو اس سے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پوری کریں گے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی رضا کو پوری کریں، کیونکہ ہم تو پوری نہیں کر سکتے لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل جی درست جی ہے. اچھا، ابھی انہوں نے اپنے استاد کے بارے میں جو قصہ ہمیں سنایا، ٹھیک ہے، تو میں بالکل امین توفی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کے استاد رہ چکے اور آپ نے اتنا کچھ ان سے سیکھا ہے، تو آپ جو ہے آگے لائف میں آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو سکھانا ہے اور سکھا بھی رہے ہیں. جی جی بالکل تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر کوئی مطلب بچہ یا بچی آپ کے پاس آتی ہے کلام سیکھنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، جی جی بالکل تو بالکل. کیا کہیں گے اس میں؟ اصل میں یہ کہوں گا کہ جیسے اللہ پاک نے ایک کائنات کو تیار کیا نا، تو آگے سے آگے نسل بڑھتی گئی. جی. تو اسی طرح یہ جو سنگنگ ہوتی ہے یا ناز خوانی ہوتی ہے یا ایک ثناخوانی ہوتی ہے، یہ ایک پودے کی مانند ہوتی ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو مطلب سکھائیں، شیئر کریں، آگے اس کلام کو زیادہ پھیلائیں، کیونکہ اللہ پاک کی پہچان تو تب بنے گی نا جب ہم کیا یہ کسی نہ خدا کسی داد صلاحیت ہوتی ہے انسان کے اندر سے، یا وہ اسے بعد میں سیکھنا پڑتا ہے تو اسے آ جاتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا داد انسان کو ایسی آواز ملی ہوتی ہے کہ اسے تھوڑا سا پالش کرتے ہیں تو وہ اس طرح. اصل میں گاڈ گفٹ بھی بہت ضروری ہے. جی. یہ بھی اللہ پاک جس کو چاہے وہ نوازتا ہے. جی. تو کیونکہ وہ چننے والا وہی ہے نا، جس کو چاہے وہ چن لیتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ میاں کو آپ کو کوئی گاڈ گفٹ دیتا ہے تو کم سے کم ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو زیادہ پھر محنت کر کے اس کو اور زیادہ سیکھیں، اس کی رضا کو راضی کریں. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جب میرے پاس کوئی میرے شاگرد کافی زیادہ بنے ماشاء اللہ، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی سے کچھ لیتا نہیں ہوں. کیونکہ میں نے جو میرے استاد محترم تھے وہ ان کی دی ہوئی جو تربیت تھی وہی میں آگے استعمال کر رہا ہوں. کہ میں نے ان کے ساتھ تقریباً 2-3 سال ڈیوٹی کی ہے، اور بہت سخت گرمی ہوتی تھی، جب جہاں سردی بھی ہوتی تھی، لیکن میری یہ کوشش ہوتی کہ جب کہیں اس جگہ پہ شو پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم کیا کرتے تھے کہ گاڑی خراب ہوگی تو نیچے سب لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں نیچے اس کی گاڑی کے گھس کے دھوپ لگی نیچے سے سڑک بھی جل رہی ہے تو میں گاڑی کو صحیح کر رہا ہوں، سیٹ کر رہا ہوں اس کو. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ بعد میں اپنے استادوں کی خدمت بھی کر رہا ہوں، دن کو گاڑی بھی چلا رہا ہوں، رات کو مطلب شو بھی کر رہا ہوں. تو اس طرح محنت کی ہے، لیکن استاد محترم نے بہت مجھے راضی کیا. وہ تو آپ ابھی بھی محنت کر رہے ہیں. جی جی لیکن بالکل. بات یہ کہ ابھی آپ کی محنت کے بارے میں، شیڈیول ٹائمنگ کے بارے میں لازمی پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کامران ہمیں کوئی کلام سنائیں اپنا. جی جی ضرور. تو جس طرح آج کل روزوں کے ایام چل رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ مجھے نعت بہت پسند ہے، وہ استاد نصرت راحت فتح علی خان صاحب کی ہے. تو میں اکثر وہ جب کوئی پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں نا، کوئی بھی محفل ہوتی ہے تو میں وہ اس کو پیش کرتا ہوں. تو امید ہے آپ کو پسند آئے. بالکل. آج رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ پیش کریں. جی ہم بھی جی سنیں. چلے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ،
یا حبیب سلام علیکہ، ایک خواب سناواں، 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 پر نور فضاواں، آقا دا محلہ جویں عرش نو اللہ، کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے، ساڈے ازلوں جڑ گئے، ساڈے ازلوں جڑ گئے، آقا نال رشتے، او کرماں والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، رب لے گیا مینوں جدوں شہر مدینے، ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے، کدی پیواں زمزم کدی پڑھاں نمازاں، میری پہنچ جتھوں تک میں دیاں نیازاں، رب سونے پل وچ سنیاں میرے دل دیاں سب دعاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، پر نور فضاواں، آقا دا محلہ جویں عرش تو اللہ، کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے، ساڈے ازلوں جڑ گئے، آقا نال رشتے، او کرماں والا ویڑا، او کرماں والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، پر نور فضاواں، ایک خواب سناواں، پر نور فضاواں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کیا ماشاء اللہ۔ آواز تھی، بہت اچھا لگا۔ اور آج رمضان ٹرانسمیشن میں نا یہ آپ نے جو کلام سنائے اس سے تو چار چاند لگ گئے۔ تھینک یو۔ امین بوبی صاحب، اب چونکہ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے تو جی، جی، میں بالکل۔ چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے شہروں میں آپ جاتے ہیں کلام پاک سنانے کے لیے، اور اب جیسا کہ رمضان بھی چل رہا ہے جی جی بالکل۔ تو اگر جانا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اب ہم لوگ جو ہیں سچی بتاؤں تو نیوز پڑھتے ہوئے بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نیوز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی بالکل۔ مطلب آواز کو نکالنا اور بڑا مشکل بھی ہوتا ہے ہمارے لیے بھی، لیکن ہم مینیج کرتے ہیں، تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اصل میں جب اللہ میاں کے کلام کو آپ پیش کرتے ہیں نا، ہم جب جاتے ہیں روزہ کھولنے کے بعد جاتے ہیں، تو اللہ میاں کی طرف سے یہ صبر ہوتا ہے انسان کو، وہ بڑی خوشی سے مطلب جب کلام کو پڑھے گا، نعت خوانی کی کرے گا نا، تو وہ کیا ہوگا کہ اللہ اس کے اوپر اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے نا، تو کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، بڑے آسانی طریقے سے ہم لوگ جا کے تو اپنا وہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو آواز کو جیسے ان کے ابھی میں بول رہی ہوں تو میں نے بھی اب جا کے آواز بنائی ہے، تو اس میں کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اس میں، جو انسان کی جو ریاض ہوتی ہے نا، وہ مطلب کبھی نہیں ضرورت مجھے پڑی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی کرم نوازی ہے کہ مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ میں کسی جگہ پہ جا کے کوئی اگر کوئی کر رہا ہوں نا پروگرام، تو وہاں پہ کبھی پہلے پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ضرورت نہیں ہوتی، ایک ہوتی۔ نیچرل سی آواز ہے جو ہاں، راستے میں جاتے ہوئے ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں، جب گھر سے نکلے نا تو کسی جگہ پہ جاتے راستے میں جاتے ہوئے تھوڑا سا اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ آگے جا کے کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے ہمیں۔ ایسا چونکہ ہمارے پروگرام کا بالکل لاسٹ مومنٹ چل رہا ہے، آخری لمحات ہیں رمضان ٹرانسمیشن کی، میں چاہ رہی تھی کہ رمضان کے حوالے سے ایک ایک میسج، اور آخر میں آپ کا جو مشہور کلام ہے میں چاہوں گی اس سے ہم جو ہے اینڈنگ کریں، تو ایک میسج امین بوبی صاحب۔ میسج میں سب اپنے جتنے ناظرین بھی سن رہی ہے، میرے حاضرین بھی سن رہے ہیں، سب کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے ہمیں 11 مہینے دنیا داری کے کام کاج کرنے کے لیے دیے ہوئے،
جی ہم کوشش کریں کہ مطلب ان مہینوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی طرف اللہ پاک کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے تھے اس کی عبادت کرنے کے لیے. بے شک تو انسان کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے، اس لیے کائنات کو بنایا کہ اس کی عبادت کرے. کیا لیکن بات ہم دنیا داری میں گھسے ہوئے ہیں نا، بے شک تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو خاص کر کے اتنی رعایت میں ہمیں ملی کہ مہینے کی، اس مہینے میں ہم روزے رکھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. کیا بات بہت ضروری ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ. آپ بتائیے گا آخر میں ایک میسج، رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے رمضان کے حوالے سے. جی میرا میسج یہ ہے کہ جس طرح آج کل رمضان چل رہا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے لیے روزے رکھنے چاہیے، اور اس سے بھی سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اپنی زکوٰۃ ان لوگوں کو تک پہنچائیں جن کو ضرورت ہے، اور ان کو یاد رکھیں کہ تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے اس رمضان کو حاصل کر سکے، روزے کو مطلب مینٹین کر سکے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں شامل کر سکیں، بے شک. اور ان کی ہیلپ کریں جتنا بھی آپ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ صاحب صحت ہیں تو آپ ان کو یاد رکھیں تاکہ وہ بھی اس برکات کو حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، چونکہ ہمارے پروگرام کے بالکل آخری لمحات ہیں اور امین بابی صاحب سے ہم نے سننا ہے قصیدہ، تو آپ کرن خان کو، اپنی میزبان کو دیجیے گا اجازت، اور ابھی امین بابی ہمیں ایک قصیدہ سنانے والے اس کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ. مولا علی دے نام تو جاواں صدقے، تے جیڑا رکھدا اے ہر مسکین دی لج، علی علی کردا ہو ولی جاوے، رب رکھ لے تیرے علی شیر لاڈلا رب سونے دا، تے جن رکھی قرآن محبین دی لج، کربل وچ دیوانے سر دے کے رکھ لئیے حسین نے دین دی لج. علی لجپال دکھیاں دی گل سندا، میرا پیر علی لجپال دکھیاں دی گل سندا، دیوے سب دے دکھڑے ٹال دکھیاں دی گل سندا، دکھیاں دی گل سندا. رتبہ پایا مرحب نو سی مار مکایا، سب تو اچڑا رتبہ پایا، سب تو اچڑا رتبہ پایا. رب شیر بنایا کمال دکھیاں دی گل سندا، دیوے سب دے دکھڑے ٹال دکھیاں دی گل سندا، دکھیاں دی گل سندا. علم دے شہر دا اے دروازہ، حسن حسین دا اے بابا، علم دے شہر دا اے دروازہ، حسن حسین دا اے بابا، حسن حسین دا اے بابا. ایدی کدھر نہ ملدی مثال دکھیاں دی گل سندا، دیوے سب دے
दुखड़े